الحمد لله الذي هدانا لدين الإسلام ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. گرامی قدر سامعین حضرات، آج اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پر ہمارے خطبات جمعہ کی تعداد 75 ہو گئی ہے. اللہ کریم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فریقین کو اس کے مقتضا پر 100% عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینۃ المنورہ کے اندر آ گئے تو کفار مکہ جو تھے انہیں مسلمانوں کی ہجرت سے پہلے کی نسبت خطرات زیادہ معلوم ہونے لگے، اور واقعی بات بھی ایسی تھی کہ اطراف عالم کے لوگ مدینہ منورہ میں آ کر حضور علیہ السلام کی دعوت کے اوپر مسلمان ہو رہے تھے، اور وہ بھی یہ جانتے تھے کہ آپ کی دعوت کے اندر کتنا اثر ہے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ ایک مضبوط فوج بن کر دوبارہ مکہ المکرمہ کے اوپر حملہ آور ہوں اور ہم نے آج تک جو محنت کی ہے اس کے اوپر پانی نہ پھر جائے. تو انہیں ان کے خطرات میں اضافہ ہو گیا. انہی خطرات کے پیش نظر انہوں نے قریش مکہ کے سرداروں نے خط لکھا مدینہ میں عبداللہ بن ابی کو. میں پچھلے جمعہ پر اس کی بات کرنا چاہتا تھا لیکن وقت ختم ہو گیا
تو میں نے چاہا کہ عبداللہ بن ابی کو غزوہ احد کے بعد بیان کروں گا۔ تھوڑی سی بات میں عرض کر دیتا ہوں جو اس مناسبت سے ہے۔ عبداللہ بن ابی کو انہوں نے خط لکھا مسلمانان مدینہ کے بارے میں۔ یہ عبداللہ بن ابی مشرک تھا اس وقت، اس نے کلمہ نہیں پڑھا تھا اس وقت تک، بعد میں اس نے حالات کو دیکھتے ہوئے کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن وہ بھی ظاہری۔ عبداللہ بن ابی کو خط لکھا قریش مکہ نے کہ یہ بھگوڑے ہیں ہمارے، ان کو تم اپنی سرزمین سے باہر نکال دو، واپس مکے کی طرف بھیج دو، یا ان کے ساتھ تم خود لڑائی کرو۔ اگر تم ان دو باتوں کی طرف توجہ نہیں دیتے تو پھر ہم بڑی قوت کے ساتھ یثرب کے اوپر حملہ آور ہوں گے اور تمہاری عزتوں کو تار تار کر دیں گے، تمہارے جنگی مردوں کو ہم قتل کر دیں گے۔ اس رسوائی سے بہتر ہے کہ ہمارے دشمنوں کو واپس کر دو یا ان کے ساتھ لڑائی کرو۔ یہ خط کس کو لکھا؟ بولے کس کو؟ عبداللہ بن ابی۔ میں نے پچھلے جمعے پر منافقوں کے بارے میں کچھ عرض کیا۔ یہ خط عبداللہ بن ابی کو کیوں لکھا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سردار تھا، یثربی سردار تھا، اور اوس اور خزرج کی طویل عرصہ تک رہنے والی لڑائیاں، اور ان لڑائیوں کے اوپر اوس اور خزرج کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم اپنا سردار اور اپنا بادشاہ جو ہے وہ عبداللہ بن ابی کو بنا دیتے ہیں، اور اتفاق ہو گیا اس بات کے اوپر۔ عبداللہ بن ابی کے تاج پوشی باقی تھی اور اس کا تاج بنوایا جا رہا تھا۔ اسی حالت میں جناب رسول اللہ مکہ سے ہجرت کر کے یثرب آ گئے۔ تو جو مسلمان تھے اوس اور خزرج میں سے، ان کا رخ تو جناب رسول اللہ کی طرف سے ہو گیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو جناب رسول اللہ کو بے مثل اور بے مثال قیادت کی صلاحیتیں عطا فرمائی تھی، کائنات میں اس کا کوئی موازنہ نہیں ہے۔ آپ نے یہودیوں کے ساتھ معاہدہ کر لیا، اوس اور خزرج کو ساتھ لے لیا۔ جو مسلمان تھے وہ تو آپ کے پیرو تھے۔ اوس اور خزرج کے جو مشرک لوگ تھے ان کو بھی اپنے ساتھ لے لیا، مدینہ کی اسٹیٹ کا ایک دستور بنا لیا، مواخات مدینہ قائم کر لی۔ تو ایک اجتماعی ہر پہلو کو جناب رسول اللہ نے مدینہ کے اندر اپنایا۔ مسجد نبوی بنائی، مسجد قباء بنائی، تو ساری یہ اجتماعیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو ایک لڑی میں پروتے گئے۔ عبداللہ بن ابی یہ سمجھتا تھا کہ اس شخص نے مکے سے آ کر میری سرداری چھینی ہے، اگر یہ نہ آتا تو لوگ مجھے تو بادشاہ بنا رہے تھے، میری تو سرداری پکی ہو چکی تھی، لہذا اس شخص نے آ کر میری سرداری کے اندر لات مار دی، یوں کہتے ہیں۔ تو اس شخص نے حضور کی مخالفت کی، اور مخالفت کر کر کے جب کچھ بھی نہ بنا تو اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا کہ اب میری ساری قوم تو مسلمان ہو گئی ہے، اگر میں اسی طرح مخالفت کے اندر رہتا ہوں تو میں دنیا کے اندر بھی ذلیل ہو جاؤں گا، اس لیے خیر اس میں ہے کہ میں بظاہر مسلمان بن جاؤں۔ بظاہر مسلمان بن گیا، لیکن اندر وہ سرداری والا حسد اور بغض اس کو اسلام کی حقانیت دل کے اندر پیوست کرنے سے مانے تھا۔ اس لیے حضور کا کلمہ پڑھ کر بھی مخالف رہا، اور اسی کو رئیس المنافقین کے لقب سے یاد کیا گیا۔ یہ جو سرداری، پروٹوکول اور وجاہت، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، یہ مال سے بھی بڑا فتنہ ہے۔ یہ آپ نہیں دیکھتے سیاسی لیڈروں کو، یہ ایک دوسرے کو تسلیم نہیں کرتے،
بالکل نہیں تسلیم کرتے. یہ وجاہت کا جھگڑا ہوتا ہے، میں بڑا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں بڑا ہوں، اس لیے تسلیم نہیں کرتے. اور کوئی تیسرا آ جائے تو یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، بس اب پہلے ہی ہیں، یہ کہاں سے آ گئے. تو یہ جو پروٹوکول اور وجاہت کا جذبہ ہوتا ہے یہ حق کو حق نہیں کہنے دیتا، یہ ضد کے اوپر، حسد کے اوپر آتا ہے. اور پھر چاپلوسی تک بات جا پہنچتی ہے، بغض منافقت تک بات جا پہنچتی ہے. تو عبداللہ بن ابی کا وہی کردار رہا، کیونکہ اس کی وجاہت خطرے میں پڑ گئی تھی جناب رسول اللہ کی وجہ سے. تو قریش مکہ نے خط لکھا عبداللہ بن ابی کو، یا انہیں نکال دو یا ان کے ساتھ لڑائی کرو، اگر تم ایسا نہیں کرتے تو ہم یثرب کے اوپر حملہ آور ہو جائیں گے. تو عبداللہ بن ابی نے اس خط کو پڑھتے ہوئے فوراً ایکشن کیا، اور جتنے لوگ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو اکٹھا کیا، اور ان کو اکٹھا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کا ارادہ کر لیا اس نے، کہ بیرونی دشمن بھی ہے ان کا، ہم اندر سے بھی ان کو تسلیم نہیں کرتے. اور یہ کہتے تھے کہ ہمارے بے وقوف لوگوں نے اس کا ساتھ دیا ہے، اس کا کلمہ پڑھ لیا، اس کی دعوت کو مان لیا ہے، جنگ کی تیاری کر لی. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی کہ قریش مکہ کے خط کے اثر سے عبداللہ بن ابی ہمارے ساتھ لڑنے کی تیاری کر رہا ہے. قربان جائیے جناب رسول اللہ کی فراست کے اوپر. آپ نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ دیکھیں گے کہ کیا کرنا ہے، دیکھنے پہ نہیں چھوڑا، آپ فوراً عبداللہ بن ابی کے پاس چلے گئے جہاں اس کا اجتماع تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی کو کہا کہ تو ایک خط سے مرعوب ہو کر اپنی قوم سے لڑنا چاہتا ہے، وہ تو پتہ نہیں تیرا نقصان کر سکیں گے یا نہیں کر سکیں گے، لیکن یقیناً تو جب اپنی قوم سے لڑے گا تو نقصان بہت بڑا ہوگا. بس یہ آپ کی 2 منٹ کی بات تھی، اس بات نے اتنا اثر چھوڑا کہ لوگ عبداللہ بن ابی کے جلسے سے کھسکنے لگے. بھائی کس سے لڑنا ہے؟ وہ ہماری قوم کے افراد ہیں، ہمارے ہم وطن ہیں، ہمارے قبیلے کے افراد ہیں، اور اگر ہم ان سے لڑیں گے تو پھر ہمارا ستیہ ناش ہو جائے گا. لہذا عبداللہ بن ابی کا وہ پروگرام کیا ہو گیا، دشمن کو موقع نہیں دینا چاہیے. موقع دو گے تو پھر حالات آپ کے کنٹرول میں نہیں رہنا چاہیے. جو ہی کسی سازش کا علم ہو جائے، یہ قیادت کا امتحان ہوتا ہے کہ اس سازش کے تدارک کے لیے وہ کس طرح لائے عمل اختیار کرتی ہے، فوری کرتی ہے یا دیر پاک لائے عمل اختیار کرتی ہے. تو جناب رسول اللہ نے اس سازش کو اپنی دلیل کی بنیاد پہ توڑا، اور اس طرح توڑا کہ وہ اکٹھ جو مدینہ کے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے تیار ہو رہا تھا وہ فوراً کافور ہو گیا. آپ اگر مفہوم مخالف کی طرف جائیں، اگر یہ جنگ مدینہ کے اندر لگ جاتی، مسلمان آپس میں ٹکرا جاتے، یہود مسلمان اور مشرکین مدینہ عبداللہ بن ابی کی سربراہی میں یہ ٹکرا جاتے، یہود تو حسد کی آگ میں جل رہے تھے، وہ بھی مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑتے، اور جو کفار مکہ تھے وہ بھی آ جاتے مسلمانوں کو تہس نہس کرنے کے لیے. تو پھر یہ اسلام کا جو نیخیز پودا تھا اس کی سلامتی خطرے میں پڑ جاتی. خطرے میں پڑتی ہے نہ پڑتی؟ تو کس طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایکشن کیا اور اس چنگاری کو بخوبی بجھا دیا. اللہ ہمیں بھی ایسی بصیرت نصیب فرمائے. لیکن جب سیرت پڑھی ہی نہیں، انگریز کے قصے، انگریز کی کہانیاں پڑھی جائیں تو ایک مسلمانوں کے دل میں بھی انگریز کے حوالے آتے ہیں، انہی کو دلیل دیتا ہے. ہمارے جتنا فرسودہ نظام تھے وہ چھوڑ گئے، اور جتنا تاریخ اسلام کے اندر جو ذرعی اصول تھے آج وہ اپنی سلطنتیں ان اصولوں کے اوپر چلا رہے ہیں، اور آج وہ خوشحال ہیں. ہم ان کے گند کو پکڑ کر بیٹھے ہیں اور ہم ذلیل اور خوار ہوتے چلے جا رہے ہیں. اللہ تعالی ہمیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ نے چنگاری بجھائی، اپنے ساتھیوں کو مجتمع رکھا، اور مسلمانوں مدینہ کے مسلمانوں میں ایک سردار ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ. ان کی تفصیلی تذکرہ آگے آئے گا انشاءاللہ.
حضرت سعد بن معاذ جو ہی مسلمان مدینے میں آئے اور یہ مکہ میں عمرے کے لیے تشریف لے گئے کچھ عرصے کے بعد، تو وہاں کفار مکہ قریش مکہ کا ایک سردار ہے ابو صفوان امیہ، ابو صفوان اس کی کنیت ہے، امیہ کے پاس جا کر ٹھہرے، مہمان بنے، اور یہ خطرہ بھی تھا حضرت سعد کو، چونکہ ہم نے رسول اللہ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مدینہ کے اندر پناہ دی ہے، تو ان لوگوں کے دل کے اندر دشمنی کی ایک آگ ہمارے خلاف بھی بھڑک رہی ہے، اس لیے امیہ کی پناہ میں گئے اور عمرے کی ادائیگی کے لیے امیہ کو کہتے ہیں کہ تو ذرا دیکھنا ایسے وقت میں کہ جب قریش مکہ کے لوگ یہاں موجود نہ ہوں اور میں عمرے کے افعال ادا کر لوں۔ تو امیہ نے کہا ٹھیک ہے، دوپہر کا وقت تھا، یہ طواف کر رہے تھے، سعد بن معاذ اکیلے، ابو جہل آیا اور ابو جہل پوچھتا ہے امیہ ابو صفوان یہ کون ہے؟ تو بتایا یہ یثربی سردار ہیں سعد بن معاذ، یہ عمرے کے لیے آئے۔ اب ابو جہل سعد بن معاذ کو مخاطب ہو کے کہتا ہے کہ تم نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دی ہوئی ہے، بے دین لوگوں کو اپنے شہر میں بسایا ہوا ہے، اگر تو امیہ کی پناہ میں نہ ہوتا تو تو واپس نہ جا سکتا، تو اتنے اطمینان سے ہمارے شہر میں کر رہا ہے طواف اور ادھر تو نے ہمارے دشمنوں کو پناہ دی ہوئی ہے۔ تو سعد بن معاذ نے جواب میں کہا کہ اگر تو یہ کہتا ہے مجھے عمرے سے روکتا ہے اور مجھے یہ دھمکیاں دیتا ہے تو ہم بھی اتنے ناکارہ نہیں ہیں، ہم تمہاری تجارتی جو شاہراہ ہے وہ ہمارے شہر سے ہو کر گزرتی ہے، مدینہ سے ہو کر گزرتی ہے، ہم اس شاہراہ کو کاٹ دیں گے اور تمہاری پوری تجارت کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ بالکل ترکی بترکی جواب دیا۔ تو اس طرح سب ایسے حالات پیش آئے اور مسلمانوں کو مدینہ کے اندر بھی انہوں نے آرام سے نہیں بیٹھنے دیا، بلکہ جناب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کافی عرصے تک رات کو سویا نہیں کرتے تھے کہ کہیں مکہ کا دشمن مدینہ کے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے۔ ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند نے ستایا ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں حضرت عائشہ کو، عائشہ اللہ کسی بندے کو یہاں بھیج دے اور میں سو جاؤں اور آج وہ میرا پہرا دے، آج وہ میرا پہرا دے۔ بس یہی بات ہو رہی تھی، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اسلحے کا جھنکار محسوس ہوا تو ہم نے دیکھا وہ آنے والا رات کی تاریکی میں شخص سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ آپ نے پوچھا سعد رات کی تاریکی میں کیسے آنے ہوا؟ یا رسول اللہ میرے دل میں ایک بات آئی کہ میں آپ کے گھر کا جا کر پہرا دوں اور آپ سوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ نے تیرے دل میں بات ڈال دی ہے، اور حضور علیہ السلام سو گئے اور حضرت سعد بن ابی وقاص جناب رسول اللہ کے حجرے کا پہرا دیتے تھے۔ یہاں ایک اور بات سمجھنے کی، پہرا دینا، باڈی گارڈ رکھنا، حفاظت کے لیے مساجد کے اوپر چوکیدار رکھنا، یہ توکل کے منافی نہیں ہے، یہ توحید کے منافی نہیں ہے۔ تالا مارو اس کے بعد اللہ کے اوپر توکل کرو، چوکیدار رکھو اس کے بعد اللہ کے اوپر توکل کرو، پہرے دار رکھو اس کے بعد اللہ کے اوپر کیا کرو؟ اسباب کو اختیار کرنا۔ یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، یہ توحید کے خلاف نہیں ہے، یہ عین توحید ہے۔ اسباب کو اختیار کر کے بھروسہ کس کے اوپر کرنا؟ اللہ کی ذات کے اوپر کرنا۔ رسول اللہ پہرا دے رہا، آپ پھر حضرت عائشہ کہتی ہے کافی پہرا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت اتاری واللہ یعصمک من الناس، میرا پیغمبر اللہ آپ کو لوگوں سے بچائے گا۔ اس وقت جب یہ رات آیت اتری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے سے چہرہ اقدس باہر نکال کر آواز دی کہ اب پہرے دارو تم اپنے گھروں میں چلے جاؤ، اللہ نے میری حفاظت کا ذمہ خود لے لیا ہے۔ جب تک اللہ نے حفاظت کا ذمہ داری نہیں لی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود جاگتے تھے یا آپ کی ذات کا اور مسلمانوں کے پہرے کا انتظام ہوا کرتا تھا۔ بات سمجھ لی؟ تو ایسے کٹھن حالات
مدینہ کے اندر رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک یہ حکم تھا کہ صبر کرنا ہے، انتقام۔ مکہ کی زندگی میں بھی یہی حکم تھا کہ صبر کرنا ہے، انتقام کی طرف نہیں جانا، یہاں تک کہ جب حالات انتہائی مراحل کے اوپر جا پہنچے اور ادھر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عظیم ریاست بنانے کے لیے بھی تو تیار کرنا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اجازت جہاد دی، اور قرآن کریم کی یہ آیت اتری سورہ الحج کی آیت نمبر 39 سے 41 تک، اذن للذین یقاتلون، ابھی تک صبر کا حکم ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، ایسے لوگوں کو جہاد اور قتال کی اجازت دی گئی ہے جن سے کافر لڑتے ہیں، اس لیے اجازت دی گئی ہے کہ یہ مظلوم ہیں، ان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، آج تک تو صبر کا حکم تھا، آج اجازت دی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ لڑنا ہے، اور لڑنا کیوں ہے؟ سائیں گے نا کو منجی گھر دے بھائی، کیوں اجازت دی گئی؟ کہ یہ مظلوم ہے، اس لیے ان کو لڑائی کی اجازت دی گئی، آج صبر کو منسوخ کر دیا گیا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور یہ بات بھی یاد رکھنے کے قابل ہے، اللہ ان کی مدد کرنے کے اوپر قادر ہے، اللہ ان کی مدد کرنے کے اوپر، لیکن پھر بھی حکم کیا دے رہا ہے؟ جہاد کا، لڑائی کا حکم دیا جا رہا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اللہ ان کی نصرت کے اوپر کیا ہے؟ جب اللہ قادر ہے تو وہ خود حفاظت کر لینا، اس نے جہاد کی اجازت کیوں دی؟ اس نے قتال کی اجازت کیوں دی؟ وہ اس نے کہا میں قادر ہوں، لیکن تمہیں بھی آزمانا ہے کہ دین اسلام کے لیے کون لڑتا ہے، کون قتال کرتا ہے۔ اللہ کو قدرت ہے نا فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی ابابیلوں کو بھیج کر مدد کرے، ہے قدرت یا نہیں ہے؟ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، لیکن ہمیں آزمانا چاہتا ہے۔ اب جہاد کے مفہوم علماء واضح کر رہے ہیں، ان کے اوپر تو جہاد عملاً فرض ہو چکا ہے، اور ان کے جو قریب مسلمان ہیں ان کے اوپر بھی عملاً فرض ہے، مال کے ذریعے ہم ان کے ساتھ جہاد کریں، کفار کے ساتھ مال بیچ کر، دعائیں کر کے ان کے خلاف، کفار کے خلاف ان کی معیشت کا بائیکاٹ کر کے، یہ ساری جہاد کی قسمیں ہیں۔ اور مسلم حکمران جو ہیں وہ سفارتی طریقے سے جہاد کر سکتے ہیں، عملاً جہاد کا اعلان کر سکتے ہیں، لیکن کچھ ایک طبقہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، جس کی تربیت اس انداز میں کی گئی ہے کہ لفظ جہاد سن کر کلمہ پڑھتے ہوئے وہ بھی دل میں لا جاتا ہے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں میں مدد کرنے کے اوپر قادر ہوں مدینہ کے مسلمانوں کی، لیکن اس کے باوجود میں کیا کہہ رہا ہوں؟ قتال، جہاد کرو۔ فرمایا الذین اخرجوا من دیارہم بغیر حق، کیوں ان کے ساتھ، کون لوگ جن کے ساتھ ظلم کیا گیا ہے اور ان کو جہاد کی اجازت دی گئی ہے، وہ اس لیے کہ ان کو ناحق طور پر ان کے گھروں سے باہر نکالا گیا، ان کو ہجرت کے اوپر مجبور کیا گیا۔ آج بھی آوازیں آ رہی ہیں فلسطین کے وہ مسلمان، ان کو غزہ سے نکال کر مصر میں منتقل کیا جائے۔ ہم کیوں پاکستان کے اندر ریلیاں نکال رہے ہیں، ہم احتجاج کر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے حکمران اپنے مجازی خدا کی تابعداری میں یہ بھی یہ کہہ دیں کہ تم غزہ کو چھوڑ دو اور مصر میں جا کر منتقل ہو جاؤ۔ اس لیے ہم روڈ کے اوپر آ جائیں کہ شہباز شریف صاحب اور ہم اپنے جرنیلوں کو پیغام دیں کہ تمہارا آقا امریکہ ضرور ہے، لیکن ہم تمہیں اپنے آقا کی خوشنودی میں ہاں میں ہاں ملانے کی اجازت، اس لیے ہم نے اپنے کارکن کو تیار رکھا ہوا ہے کہ جب بھی اس کارکن کی ضرورت ہو یہ اتنا تیار ہو کہ حکمران امریکہ کی ہاں میں ہاں بات سمجھیے۔ اس لیے ہے ہمارا احتجاج، لیکن پھر کچھ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، یہ کیا کر رہے ہیں، تمہارے احتجاج سے کیا ہوتا ہے؟ میں تمہارا مروڑ سمجھتا ہوں، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ اپنی سیاست چمکانے کے لیے، اپنے ووٹ کو اکٹھا رکھنے کے لیے ایسے افعال کر رہے ہیں۔ میں تمہارے اس مروڑ کو بھی سمجھتا ہوں، اگر اس عمل سے ہمارا ووٹ مضبوط ہوتا ہے تو تمہیں کیوں تکلیف ہے ہمارے ووٹ مضبوط ہونے سے؟
آپ بھی کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لینا اپنے ووٹ کو مضبوط کرنے کے لیے. آپ کو تکلیف ہے ہمارے جہاد کے نعرے سے تو آپ اسرائیل کی حمایت میں ریلی نکال کے آ جائیں, ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تمہارے اندر کتنا وزن ہے. میں غلط کہہ رہا ہوں؟ بک بک کرنے سے کیا فائدہ؟ چوکوں کے اوپر, چوراہے کے اوپر ملک کے داخلی حالات کی طرف نہیں دیکھتے جی. انہوں نے رخ موڑ دیا ہے فلسطین کی طرف, اسرائیل کی طرف. تو تم ذرا اسرائیل کی حمایت میں آ جاؤ تو داخلی طور پر ہم اور تم آمنے سامنے آ جائیں گے. معاملہ خارجی کے ساتھ داخلی بھی چلتا رہے گا, ہم دیکھ لیں گے کہ تمہارے اندر جرأت کتنی ہے. اور میں تمہیں بالکل اجازت دے رہا ہوں, سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو اسرائیلی ایجنٹ بیٹھے ہیں بے شک یہ کلمہ پڑھتے ہیں, اگر یہ علماء کی توہین کریں, جہاد کا مذاق اڑائیں, آپ کو میری طرف سے اجازت ہے گالی نہیں دینا لیکن بہتان بھی نہیں لگانا. آپ ان کو جواب دیں, انشاءاللہ یہ اپنی پوسٹیں ڈیلیٹ کریں گے. یہ اپنی رضائی اور کمبل میں بیٹھ کر وہاں سے جہاد کر رہے ہیں, اسرائیل کے حق میں دلالی کر رہے ہیں. ہم نے اسی لیے کہا تھا کہ تم کس کے ایجنٹ ہو, اور تم نے کہا کہ ہمیں یہودی کہتے ہیں. ہم نے یہودی نہیں کہا, ہم نے کہا تم یہودیوں کے لیے کام کر رہے ہو. اور ہمارے قائد نے کہا حالات بتایا کرتے ہیں ایک دعوے کے اوپر کہ میں نے جو دعویٰ کیا تھا وہ سچا ثابت ہوتا ہے یا جھوٹا ثابت ہوتا ہے. آج 12-13 سال کے بعد وہ حالات آ گئے اور ہماری قیادت نے جو آواز لگائی تھی اس کے اوپر مہر صداقت لگ رہی ہے. تمہارا قلم, تمہاری فیس بک کی تحریرات اور تمہاری زبان سے نکلنے والے الفاظ ہمارے قائد کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کے اوپر مہر تصدیق بن رہی ہے. ہم تمہیں جانتے ہیں, اور اگر تم اتنے دلیر ہو تو ذرا میدان میں آ جاؤ, بک بک نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اس لیے جہاد کی اجازت دی گئی ہے کہ ان کو ناحق نکالا گیا ہے گھروں سے. الا یقولوا ربنا اللہ, ان کا قصور یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے. ہمارا رب کون ہے؟ صرف اللہ ہے. قریش مکہ نے اس لیے ان کو نکالا, لہذا مسلمانوں اب تمہیں جہاد کی اجازت دی جاتی ہے. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اس آیت کو سمجھنا, اور آج کے حالات کے اوپر اس کو مکمل طور پر یہ آیت فٹ ہو رہی ہے. میں حیران ہوں رب کائنات کی قدرت کے اوپر کہ میں عنوان تو سیرت النبی کا ہے, وہ اپنے بالکل میں اس کو آگے پیچھے نہیں کرتا, وہ اپنی ترتیب سے آ رہا ہے, لیکن جہاں جہاں کوئی نیا فتنہ اٹھ رہا ہے اس ترتیب میں اس فتنے کا تدارک آیات کے اندر سے ہو رہا ہے. اور جس دن ہم ایک جہاد کے لیے فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے لیے ہم نکلے اور ہمارے پیچھے نماز پڑھنے والے بھی, میں انہوں نہ آخنا جڑا میرے دماغ آیا, چلو تو سارے سمجھ گئے ہو, تو تکلیف ہو رہی ہے. ادھر میرے مطالعے میں وہ اس نے جہاد کی آیات اپنی روٹین کے اوپر آ گئی, تو ان کو سمجھو. ہاں جہاد کی اجازت اس لیے دی گئی کہ وہ مظلوم ہیں اور ان کو ناحق گھروں سے نکالا گیا ہے. قصور ان کا یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ ہے. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض, اگر اللہ یہ دستور اختیار نہ فرماتے کہ بعض کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرتے, بعض کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرتے. اب ہم زبان سے جہاد کر رہے ہیں, کبھی ہم چندہ کر رہے ہیں تو یہ کہتے ہیں نہیں اربوں کھا گئے فلسطین کے نام پر. ہم جانتے ہیں تمہیں کہ تم کون ہو اور تم نے کہاں کہاں ہاتھ صاف کیے ہیں. ہاں جانتے ہیں ہم تمہیں. تم اسرائیل کی دلالی کرو گے تو ہم تمہیں ترکی میں ترکی جواب دیں گے. تم آگے بڑھو گے, ایک قدم آگے بڑھو گے, ہم 2 قدم آگے بڑھیں گے. تمہیں مولوی مت سمجھنا, ہم عملاً جہاد کے اندر کھڑے ہیں. جہاد بالمال بھی ہوتا ہے, جہاد باللسان بھی ہوتا ہے, جہاد بالقلم بھی ہوتا ہے, جہاد بالدعا بھی ہوتا ہے, اور جہاد بالسیف بھی ہوتا ہے. تو جیسے جس کی ضرورت پڑی ہم اسی طرح آئیں گے. اور جب بنو قریظہ کے حالات اور غزوہ احزاب آئے گا نا تو انشاءاللہ وہاں میری ان باتوں کی وضاحت مزید آ جائے گی. اگر ہمارا دستور یہ نہ ہوتا کہ بعض کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرنا چاہتے اللہ, سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوسٹ آئے
اسرائیل کے حق میں تو آپ نے کس طرح اس کو دفع کرنا ہے؟ جی چلو سوچ لے، میں بیٹھا جھٹی میں بیٹھا، ایک پوسٹ آ جائے تو سے تل پھول لا دے ہونا ملک جی یہ چاپلوسی، وہ غلط بات کرتا ہے تم نیچے لائک کرتے ہو، لانا تو ایسے فعل کے اوپر اس کو جواب دو. ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض، اگر اللہ کا یہ دستور نہ ہوتا بعض کو بعض کے ذریعے دفع نہ کرتا تو پھر نتیجہ کیا ہوتا؟ لہدمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد یذکر فیہ اسم اللہ کثیرا. تو بہت سارے راہبوں کی عبادت گاہیں، یہود اور نصارہ کی عبادت گاہیں اور ان کے کنیسے اور بہت ساری مساجد جس میں کثرت سے اللہ کا ذکر ہوا کرتا ہے، لہدمت تو یہ مٹا دی جاتی. یہ اگر جہاد کا حکم نہ دیا جاتا مساجد کو مٹا دیتے، عیسائیوں اور یہودیوں کے گرجوں کو. ہم نے ان عبادت گاہوں کو بچانے کے لیے لڑائی کا جواب لڑائی سے. اگر تم ان کی پوسٹ دیکھو اور لائک کرتے چلے جاؤ، ان کی جرت میں اضافہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ بولتے نہیں. اگر تمہارا جواب آئے گا تو پھر تھوڑا جا ڈکا لگ سی، پھر بکے گا، پھر آپ کا جواب آئے گا، پھر ڈکا لگ، پھر مجبور ہوگا پوسٹ ڈیلیٹ کے اوپر کرنا، اور پھر مجبور ہوگا کہ میں گھر کے دروازے سے باہر نہ آؤں. ہوگا نہیں ہوگا؟ یہ تو میں نے ایک پوسٹ کو مثال دے دیا ہے نا. جہاں جس قسم کی ضرورت پیش آ رہی ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے اسلام کے دفاع میں اسی طرح مد مقابل آ جاؤ. اگر وہ سوشل میڈیا کے اوپر آ گیا ہے کفر کی تائید کے لیے، ہم اسلام کی تائید کے لیے آ جائیں. اگر وہ کفر کی تائید کے لیے مال خرچ کر رہی ہیں تو ہم مال خرچ کریں اسلام کی تائید کے لیے. وہ اگر ظالموں کی تائید کر رہی ہیں ہم مظلوموں کی تائید میں آ جائیں. بات سمجھیے نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر حکم جہاد دے کر بعض کو بعض کے ذریعے دفع کرنا مقصود نہ ہوتا، جس کی اجازت نہ دی جاتی، تو پھر یہودیوں کے گرجے گرا دیے جاتے، پھر عیسائیوں کے گرجے گرا دیے جاتے، علماء اور راہبوں کی عبادت گاہیں اور ان کی رہائش گاہیں گرا دی جاتی، اور وہ مساجد مسلمانوں کی موجودہ زمانے میں جن میں کثرت سے اللہ کا ذکر ہوتا یہ بھی گرا دی جاتی. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، اور یاد رکھو اللہ ضرور مدد کرے گا اس آدمی کی، من ينصرہ، جو اللہ کی مدد کرے گا، جو اللہ کی مدد کرے گا، اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا. اللہ کی مدد کس طرح ہوتی ہے بھائی؟ ہاں، وہ اللہ کے دین کی مدد کر کے، اللہ کے دین کا دفاع کر کے. جو دین کا دفاع کرتا ہے اس کا دفاع کون کرتا ہے؟ یہ کون سی آیت پڑھ رہا ہوں؟ سورۃ الحج ہے، آیت نمبر 39 سے میں نے شروع کیا ہے، 41 سے جانا ہے. لہذا تیار ہو، جتنی بساط ہے اپنی طاقت کے مطابق تیار ہو. مال خرچ کرنا پڑے، جان خرچ کرنی پڑے، دعائیں کرنی پڑے، پوسٹیں کرنی پڑے، روڈ کے اوپر آنا پڑے، اپنے حکمرانوں کو تیار کرنا پڑے. تیار ہیں ہم، وگرنہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو یہ مٹ جائے گا سب کچھ. اور اللہ نے فرمایا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ توپیں ان کے پاس ہے، طاقت ان کے پاس ہے. وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، جو اللہ کی مدد کرے گا اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا. اللہ کی مدد کرنا کیا مراد ہے؟ بولتے نہیں ہیں. کس کی مدد کرنا ہے؟ بولتے نہیں، بولو سارے بولو. اللہ کے دین کی مدد کرنا. ہم دین کی مدد کے لیے نکلیں، کسی کو ووٹ کے خواب آئیں تو آتے رہے، ہم اس کے خوابوں کو تو نہیں روک سکتے. کتے دا چت پروڑے، یہ پرانے لوگوں کو پوچھا ہے، ایک کہاوت ہے، وٹکے کو بھی بیٹھے کرو. میں انگلش میڈیم والوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، ان کے اساتذہ سے بھی گزارش کرتا ہوں، ان کے ماں باپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ انہوں نے کوئی گھر اپنی زبان بھی سکھاؤ چاہو.
نہیں تو یہ نسل تباہ ہو جائے گی. ان کی مادری زبان بھی تباہ ہوگی اور ان کی قومی زبان بھی جب تباہ ہوگی تو دین کا ستیہ ناس تو ویسا ہی ہو جانا ہے. اس واسطے میں کہو بابے کو پوچھ کے نہ بھائی جڑا میں تو ہم اکھان دسا یہ کیا مطلب ہے. اللہ اس کی مدد کرتا ہے ضرور جو اللہ کی مدد کرتا ہے. اللہ کی مدد کرنے سے کیا مراد ہے؟ جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے. اور یاد رکھنا ان اللہ لقوی عزیز، اللہ بڑی قوت والا ہے، اللہ بڑا غالب ہے. الذین ان مکناہم فی الارض، یہ کون لوگ ہیں جن کو جہاد کی اجازت دی جا رہی ہے؟ توجہ ہے. الذین ان مکناہم فی الارض، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر زمین کے اندر اقتدار دیا جائے اقاموا الصلاۃ، یہ نظام صلاۃ قائم کریں گے. یہ کہاں قائم ہے افغانستان کے اندر. ریڈی بند ہو جاتی ہے اذان کے وقت، وہیں ہوتی ہے اور کوئی بھی وہاں سے چوری. یہ وہ لوگ ہیں اگر ان کو زمین کے اوپر اقتدار دیا جائے اقاموا الصلاۃ، نظام صلاۃ کو یہ قائم کریں. وآتوا الزکاۃ، نظام زکوٰۃ کو قائم کریں. وامروا بالمعروف، اور نیکیوں کا حکم کریں. ونہوا عن المنکر، اور برائیوں سے منع کریں. وللہ العاقبۃ، وللہ عاقبۃ الامور، اور انجام کس کے ہاتھ میں ہے؟ نتیجہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ سنو، آیت اتری ہے مدینہ المنورہ کے اندر جو مہاجرین وہاں گئے تھے ان کو جہاد کی اجازت دینے کے لیے وہاں اللہ نے فرمایا. اور آیت کا حکم تو مخصوص ہے، شان نزول تو مخصوص ہے، لیکن حکم قیامت تک کے لیے عام ہے. جہاں جہاں ایسے حالات پیش آ جائیں وہاں یہ آیت قیامت تک رہنمائی کر رہی ہے. سمجھ رہے ہو بات؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ضرور مدد کروں گا. اس کی مدد میں دیر ہو سکتی ہے، حکمتاً اندھیر نہیں ہے. فرمایا یہ لوگ جو مہاجرین مکہ سے مدینہ میں گئے اگر ہم ان کو زمین کے اوپر حکومت دیں اقاموا الصلاۃ، یہ نماز قائم کریں گے. وآتوا الزکاۃ، نظام زکوٰۃ کو قائم کریں گے. وامروا بالمعروف، نیکی کا حکم کریں گے. ونہوا عن المنکر، اور برائی سے. اس سے مراد ابو بکر نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ بولتے نہیں. اس سے مراد اگر عمر نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ اس کا صحیح مصداق اگر عثمان و علی نہیں ہے تو پھر کون ہے؟ یہ آیت خلافت راشدہ کی بشارت بن کے اتری ہے. اس حکم جہاد ان کو دیا ہے، اور جب ہم اس جہاد کی بدولت ان کو زمین کے اوپر اقتدار سے نوازیں گے تو یہ لوگ نظام صلاۃ کو قائم کریں گے، نظام زکوٰۃ کو قائم کریں گے، امر بالمعروف کو قائم کریں گے، نہی عن المنکر کو قائم کریں گے. تو ایک مسلمان کی ذمہ داریوں کو اس آیت کے اندر مسلمان حکمران کی ذمہ داریوں کو واضح کر دیا گیا ہے کہ مسلمان کو اگر زمین میں اقتدار ملے تو پہلا کام کیا ہے؟ نظام صلاۃ. تو یہ جو آج بک بک کر رہا ہے یہی طبقہ پھر بک بک کرتا ہے. دیکھو جی، نماز لوگوں کی انفرادی عبادت ہے یا اجتماعی عبادت ہے، آپ اس کو بزور بازو کیوں کرتے؟ افغانستان کے اندر زبردستی نماز کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے خلیفہ وقت کی ذمہ داری لے گئی کہ وہ نظام صلاۃ کو قائم کرے. اگر مسلم مملکت کے باشندے نماز نہیں پڑھتے تو حکمران وقت کی ذمہ ہے کہ وہ ان کو نماز کی پابندی کروائے. وآتوا الزکاۃ، اور اگر وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، وہ زکوٰۃ کا نظام سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں منکرین زکوٰۃ کا فتنہ کھڑا ہو گیا. سیدنا صدیق اکبر نے جہاد کا اعلان کر دیا. حضرت عمر آگے یار امیر المومنین حالات بڑے خراب ہیں، مدینہ کے اندر بھی انتشار ہے اور بیرونی دشمن بھی، اور نئے نئے جو قبائل ہیں وہ انہوں نے تو ارتداد کا دعویٰ کر دیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو اسلام کی سلطنت کو نقصان پہنچ جائے. تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا عمر تو جاہلیت میں تو بڑا دلیر تھا، اسلام میں آ کر بزدل ہو گیا ہے. اگر رسول اللہ کے زمانے میں یہ لوگ اگر اونٹ کی رسی زکوٰۃ میں دیا کرتے تھے، آج وہ نہیں دیں گے تو صدیق اکبر ان کے ساتھ جہاد کرے گا.
اور سیدنا علی المرتضیٰ نے ابو بکر صدیق کے گھوڑے کی لگام پکڑ لی تھی کہ خلیفہ رسول آپ خود جا کر اس مسلم سلطنت کو بھی نقصان میں مبتلا نہ کریں اور اپنی جان کو بھی خطرے میں نہ ڈالیں، ہم جہاد کے لیے تیار ہیں۔ صدیق اکبر واپس آئے اور لشکر بھیجا گیا اور منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد کیا گیا، جب تک زکوٰۃ نہیں دو گے تمہارے خلاف جہاد ہوگا۔ تو یہ سیدنا صدیق اکبر نے کیا، اور یہ قیامت تک کے لیے مسلم حکمران کو ایک اصول دیا گیا ہے، نظام اقامت صلاۃ بھی تمہاری ذمہ داری ہے، نظام زکوٰۃ بھی تمہاری ذمہ داری ہے، امر بالمعروف نیکی کا حکم کرنا، ونہو عن المنکر اور برائیوں سے منع کرنا، وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے، انجام اللہ کے پاس ہے تمام معاملات کا۔ تو یہاں اس آیت کے اندر جہاد کی اجازت دی گئی مسلمانوں کو، اور پھر انشاءاللہ میں اگلے جمعے پر اسی تسلسل کو، چونکہ موقع بھی جہاد کا بنا ہوا ہے، جہاد کے بارے میں قرآن کریم نے جو اصول بیان کیے ہیں، قرآن کریم نے کہا اور حدیث نبویہ نے کہا بوڑھوں کو نہیں مارنا، بچوں کو نہیں مارنا، عورتوں کو نہیں مارنا۔ آج اسرائیل نے جتنی بدمزگی پھیلائی ہے دنیا کے اندر، بوڑھے بچے عورتیں بلا تفریق، جنگی ہیں یا غیر جنگی ہیں، ان کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے۔ آج پوری دنیا تماشائی بن کر بیٹھی ہے۔ کیا ہمارا اتنا حق بھی نہیں ہے کہ ہم اقوام متحدہ کو کہیں اور جنیوا کے اس کمیشن کو کہیں جو لوگ انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، کہاں گئی تمہاری وہ انسانی حقوق کے علمبرداری کا دعویٰ کہ آج بوڑھوں کو بمبوں سے اڑایا جا رہا ہے، آج عورتیں اور بچوں کو بمبوں سے اڑایا جا رہا ہے، 70,000 کے قریب فلسطینیوں کے خون کو پانی کی طرف بہا دیا گیا۔ اقوام متحدہ بھی ان کی پشت پناہی کر رہا ہے، جنیوا کا کمیشن بھی ان کی پشت پناہی کر رہا ہے، امریکہ بہادر اور نیٹو کے وہ سارے لوگ اس کی پشت پناہی کر رہے ہیں۔ اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ پوری دنیا کے مسلمان چپ سادھ لی ہے۔ اگر علماء نے چپ کا تالے کو توڑا ہے تو وہ اسرائیلی ایجنٹ وہ میدان میں آ گئے ہیں اور انہوں نے بک بک کرنی شروع کر دی ہے۔ لہذا ہم تمہیں کہتے ہیں کہ اسرائیلی ایجنٹوں کا تو مقابلہ کر لو۔ کیا کہتے ہو؟ کریں گے؟ کون کون ہاتھ کھڑا کرے؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ یہ ایجنٹ بسترے میں بیٹھ کر چادر لپیٹ کر وہاں سے اسرائیل کی دلالی کر رہے ہیں، تو آپ بھی پورٹ سے دفاع نہیں کر سکتے؟ ان کا رستہ روکیں، ان کا رستہ روکنا پڑے گا، اور انہیں یہ کہا جائے گا کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ بنا، اور اسرائیل کی خارجہ پالیسی میں اس ملک کو مٹانا شامل ہے۔ اور پاکستان کی قائد اعظم محمد علی جناح نے جو پالیسی دی تھی جب اسرائیل بنا تھا، انہوں نے کہا یہ برطانیہ کا ناجائز بچہ ہے، تو ہم نے ان پالیسیوں کو بھی سمجھنا ہے۔ اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں سے آگے انشاءاللہ